وہ ایسے جیسے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، پہلے سے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت ویلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اچھے کپڑے پہنائے، اور مجلس میں گھر کے اندر لیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی مجلس میں نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر متعین ہوا۔ پھر اس کے بعد وقت چلتا رہا، قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طریقہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی جائے۔ انہوں نے تکلیفوں میں اضافہ کر دیا، ظلم و ستم زیادہ کرنے لگے، ظلم و ستم زیادہ ڈھانے لگے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، دو دو کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے ہجرت کرنی شروع کی، دو دو تین تین کر کے ہجرت کر کے چلے گئے، تاکہ قریش مکہ کو، کافروں کو پتہ نہ چلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام مکہ مکرمہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ خفیہ طور پر صحابہ اکرام نے ہجرت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں تھے کہ کون سا دن آئے گا کہ میں بھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جاؤں گا۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی ہجرت کا وقت نہیں آیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ میں نے بھی یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ باقی صحابہ اکرام اکیلے اکیلے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹ ہجرت کے لیے تیار کر رکھے اور اعلیٰ قسم کے اونٹ تیار کر رکھے ہیں، جس پر ہم دونوں سوار ہو کر ہجرت کر کے جائیں گے۔ بالآخر ایک رات ایسی آئی، محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی، عجیب بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر لوگ، مشرکین لوگ دشمنی بھی رکھتے ہیں، دشمن بھی ہیں، دشمن اتنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے، جان کے دشمن ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن پورے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ امانت دار بھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ اعتماد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے۔ عجیب معاملہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چارپائی پر، میری جگہ پر آپ آرام کریں، میں آج ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ وہی پتہ چلا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی فوج اکٹھی کر کے لے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے اس پہر میں کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے نکل جائیں، ہجرت شروع کر دیں۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، باہر نکلتا ہوں، ہر طرف کافروں کی فوج ہے، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، اے میرے پروردگار، میں کیسے ہجرت کر کے جاؤں، کیسے گھر سے باہر نکلوں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائیں، مٹھی بھر لیں، مٹھی بھر کر ایسے پھینکے، یہ سارے اندھے ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں یہ مٹی پھینکوں گا تو سارے کیسے اندھے ہوں گے؟ سامنے جو کھڑے ہیں صرف ان کی طرف، ان کی آنکھوں میں یہ مٹی جائے گی، باقی آس پاس تو سارے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے، اور تمام کافروں کی آنکھوں میں مٹی کے ذرات کو پہنچانا اور ان کو اندھا کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام مٹی پھینکنا ہے اور تمام کی آنکھوں میں پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ایسے پھینکی، اور یہ آیت مبارکہ پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے آڑ لگا دی، بند باندھ دیا، ایسا کہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی پھینکنا تھا کہ جتنے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، تمام کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچی اور سارے اندھے ہو گئے، دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے نکل کے چلے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں نہیں تھے، وہ پہلے انتظار میں تھے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہم ہجرت کر کے یہاں سے روانہ ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، مجھے نیند بھی نہیں آئی، میں رات کو بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت تشریف لا سکتے ہیں، کسی وقت حکم فرما سکتے ہیں کہ ابوبکر چلو ہجرت پہ چلیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اونٹ لے کر آتا ہوں۔ ابھی 7 اونٹ نہیں لیے، ابھی کافروں کا خطرہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے غار ثور والے پہاڑ کے قریب پہنچے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کی انگلی مبارک پر چل رہے تھے تاکہ پورے قدم نہ لگیں اور قدموں سے پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدموں کے پنجوں پر چل رہے ہیں، اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قدم مبارک کے پنجوں پر چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہو اور میں آپ کو چلنے دوں۔ بیٹھ گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، عرض کی یا رسول اللہ، میرے کندھے پر بیٹھ جائے، میرے کندھے پر سوار ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غار ثور کی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا؟ بہت اونچی پہاڑی ہے اور غار ثور بہت اونچی ہے، کافی سفر ہے، اور اس دور میں راستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، پتھر بھی نوکیلے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غار ثور کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج راستے بن چکے ہیں، اس کے باوجود بھی پتھر ہٹا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر کمزور آدمی نہیں چڑھ سکتا۔ غار ثور تک جانا بہت مشکل ہے، آج بھی کئی گھنٹے لگتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ لگا کر جا رہے۔ جب فتح مکہ ہوا
فتح مکہ کے موقع پر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت پڑے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بتوں کو گرانا ہے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے کندھے پر سوار ہو جا، میرے کندھے پر سوار ہو کر 360 بتوں کو نیچے گرا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پر سوار کیسے ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے علی میرے کندھے پر سوار ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہوئے اور سارے بتوں کو نیچے گرا دیا۔ اور اس موقع پر ہجرت کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر تو میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے خاموشی سے، چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے۔ باہر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، میں اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں کہ کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے اندر کئی ایسے جگہ تھیں جہاں پر موذی جانور ہو سکتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، کئی ٹکڑے کیے اور جو سوراخ تھے موذی جانوروں کے سوراخ بند کرنا شروع کی، پگڑی ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قمیص اتاری، قمیص کے کئی ٹکڑے کیے، بقیہ سوراخوں کو بند کرنے لگے، سارے سوراخ بند ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پگڑی بھی ختم ہو گئی اور قمیص کے ٹکڑے بھی ختم ہو گئے، لیکن ایک سوراخ باقی، سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ باقی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھ دی کہ کہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سوراخ سے کوئی موذی جانور نکل کر تکلیف نہ پہنچا دے۔ اگر تکلیف پہنچانا چاہے گا صدیق کو پہنچائے گا، لیکن اس موذی جانور کی تکلیف کو محبوب تک نہیں جانے دوں گا۔ ایسے ہوتے ہیں جان قربان کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے۔ ہمیں کیا معلوم کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت سیکھنی ہے تو صدیق اکبر سے سیکھے، محبت سیکھنی ہے صدیق اکبر کے گھر والوں سے سیکھے، محبت سیکھنی ہے صدیق اکبر کی صحبزادیوں سے سیکھے، محبت سیکھنی ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھے کہ نبی کی محبت کیسے ہوتی ہے، نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام بتائیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیار کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ قریش مکہ کے سرداروں نے ایک جاسوس بھیجا، جاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جاسوسی کر کے آؤ۔ وہ جاسوس جاسوسی کرتا رہا، واپس گیا، واپس جا کر جاسوس نے بیان کیا، لات و عزا کی قسم، وہ بتوں کی قسم اٹھایا کرتے تھے، لات و عزا کی قسم، آج تک میں نے ایسا سردار نہیں دیکھا جس سردار سے اس کی عوام اتنی پیار کرتی ہو، اتنی محبت کرتی ہو، جان قربان کرنے کو تیار کھڑی ہو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ کیسے؟ اس نے کئی واقعات بیان کی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، احادیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا چاہتے تھے تو برتن لے آتے، تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اندر وضو فرماتے۔ جو وضو کا پانی ہوتا
صحابہ اکرام بطور تبرک کے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام وہ پانی لینے کے لیے اتنی لڑتے تھے اور جھگڑتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا کہ ابھی تلواریں چل جائے گی۔ کوئی اپنا ہاتھ ڈبو رہا ہے اس پانی میں، کوئی آدمی، کوئی صحابی اپنے چلو سے ہاتھ جو ہے نا اپنے چلو سے پانی بھر رہا ہے، کوئی صحابی تھوڑا سا پانی لے کر اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی صحابی تھوڑا سا پانی لے کر اپنے آنکھوں پر مل رہا ہے، کوئی صحابی اپنے ہونٹوں پر مل رہا ہے، کوئی صحابی اس کے دو چار قطرے پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی بطور تبرک کے صحابہ اکرام اتنی شدت سے لیا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہاتھ پر لے لیتے تھے۔ صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پیار کرتے، اتنی محبت کرتے تھے۔ پھر ان صحابہ اکرام میں سب سے بڑے صحابی، سب سے افضل صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ، سارے سوراخ بند ہو چکے، غار ثور کی صفائی ہو چکی، یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور نیند میں چلے گئے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک سوراخ پر تھی، موذی جانور نے ڈس لیا اور اس کا زہر جسم میں پھیل گیا۔ سخت تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلنے لگے۔ آنسو کا قطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ ہو گئی۔ فرمایا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ خیر ہے، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کسی موذی جانور نے مجھے ڈس دیا ہے، اس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا، آنسو نکل آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ایڑی کو میری طرف کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پر لگایا۔ لعاب دہن لگانے کی دیر تھی، سارا زہر پورے جسم سے ختم ہو گیا، پورے جسم سے زہر ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے تریاق جیسا کام کیا، صرف ایڑی کو صحیح نہیں کیا، جو زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا پورے جسم سے نکال لیا، پورے جسم سے چوس لیا اور ختم کر دیا۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کے سر پر پگڑی بھی نہیں ہے اور جسم پر قمیص اور کرتا بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، پگڑی کہاں گئی، قمیص کہاں گئی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، رات جب غار ثور کو صاف کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اندر موذی جانوروں کے سوراخ تھے، ان کو بند کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی لیے پگڑی اتار کر ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے، پھر قمیص اتار کر ٹکڑے کر کے سوراخ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں محمد تجھ سے راضی ہو گیا، میں محمد تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ابو بکر سے راضی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ابو بکر سے راضی ہو گیا، میں بھی ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی غار ثور کے اندر ہے، ادھر ابو جہل۔ جب صبح ہوئی، روشنی ہونے لگی، ابو جہل نے کہا، دیکھو تو صحیح اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہے یا نہیں۔ اندر دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے۔ تو ابو جہل نے اپنی فوج کو ساتھ لیا اور سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گھر سے نکلے ہیں، ضرور ابو بکر کے گھر گئے ہوں گے۔ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی وہاں پر موجود تھی۔ تو ابو جہل نے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے، تیرا والد کہاں ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پتہ ہے کہاں ہے، لیکن بتاؤں گی نہیں۔ اللہ اکبر، بتاؤں گی نہیں۔
ابو جہل نے سختی سے پوچھا، پھر بھی نہیں بتایا، ڈانٹا پھر بھی نہیں بتایا، لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیا، نہیں بتایا۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نیچے گری اور میرا سر پتھر سے جا لگا، خون نکلنے لگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو جہل میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، پھر بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنے جسم کے ٹکڑے تو کرا سکتی ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتی میرے والد اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ مجھے بتا کر گئے ہیں، مجھے پتا ہے کہاں ہے، لیکن بتاؤں گی نہیں۔ دوسری طرف سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دادا نابینا تھے، انہوں نے پوچھا، اسماء آپ کے والد کتنی پیسہ اور کتنے روپے گھر میں رکھ کر گئے ہیں گھر کے خرچے اخراجات کے لیے؟ اور اس دور میں زمین میں گڑھا کھود کر رقم رکھی جاتی تھی، سکے رکھے جاتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس گڑھے کے اندر سکے رکھے جاتے تھے، دولت رکھی جاتی تھی، پیسے رکھے جاتے تھے، اسی گڑھے کے اندر چند ٹھیکریاں اٹھا کر جمع کر کے رکھ دی، اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کو پکڑ کر لے آئی اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگوایا اور کہا، دیکھو میرے باپ بہت کچھ رکھ کر گئے، جھوٹ بھی نہیں بولا، ہاں بہت کچھ رکھ کر گئے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا رکھ کر گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں اور برکات رکھ کر گئے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی بن گئی۔ دیکھو میرے والد بہت کچھ رکھ کر گئے، یہ نہیں کہا پیسے رکھ کر گئے، پیسے تو نہیں تھے، ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پیسے اٹھا کر ساتھ لے گئے کہ کہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ضرورت نہ پڑ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر موجود ہے۔